نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ دور ترجمہ قرآن کا جاری، سورۃ الروم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانیوں کا بیان ہمارے سامنے آیا، بارش کا ذکر آیا، بارش برسی کچھ لوگ خوش ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، کیا ذکر آ رہا ہے؟ سورۃ الروم آیت نمبر 49 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اگرچہ اس سے پہلے کہ بارش ان پر نازل ہو وہ پہلے ہی سے مایوس ہو رہے تھے۔ مایوس ہو جاتے ہیں لوگ، اللہ بارش برسا دیتا ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ لوگ مایوس ہو گئے تھے، دنیا تاریکی کے اندھیروں تاریکی میں تھی، کفر کی تاریکی اور اندھیروں میں تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بارش برسا دی۔ اس سے خوشیاں مناؤ بھائی، اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کو بھیج دیا، ان کے آنے پر خوشیاں مناؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، روحانی بارش بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، بس اے دیکھنے والے تم نشانیوں کی طرف دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، وہ کیسے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندگی عطا فرماتا ہے۔ ان ذلک لمحیی الموتى، بے شک وہ اللہ زندہ فرمائے گا مردوں کو، مردہ زمین کو زندگی دینے والا اللہ مردہ ہو جانے والے بندوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم ہوا بھیجیں پھر وہ اس کھیتی کو زرد شدہ دیکھیں تو وہ ضرور اس کے بعد ناشکری کرنے والے ہو جائیں گے۔ جو اللہ فصلیں اگا رہا ہے وہ مٹا بھی سکتا ہے، تو اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہا کرو۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، بس بے شک اے نبی علیہ السلام آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ دے کر پھر جائیں۔ وہ چلتے پھرتے لاشیں جو سننا ہی نہیں چاہتے ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ اندھے کو اس کی گمراہی سے ہدایت دینے والے نہیں۔ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، آپ تو اسی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے، بس وہی فرما بردار ہیں۔ جو طلب و تڑپ رکھتے ہیں وہ سنیں گے، مانیں گے، عمل کریں گے۔ اللہ ہمیں مزید ماننے یعنی یقین کے ساتھ ماننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان، اور بڑا پیارا نکتہ ہے فرد کے حوالے سے بھی اور ایک پوری قوم کے اعتبار سے بھی۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد قوت عطا فرما دی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے کمزور، پھر اللہ دیتا ہے جوانی، پھر بڑھاپے میں کمزوری۔ یہ تغیرات بتا رہے ہیں کہ تم پر اختیار کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کا۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ وہو العلیم القدیر، اور وہ اللہ خوب علم رکھنے والا قدرت والا ہے۔ ایک فرد کے بھی مراحل ہوتے ہیں، کبھی جوانی کا جوبن، کبھی بڑھاپے کے اندر ختم، بالکل اسی طرح کبھی ایک اللہ مردہ قوم کو زندگی عطا فرما دے، ایک کمزور قوم کو اللہ عروج عطا فرما دے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ ہم نے پڑھی، عرب کے صحرا نشینوں کو اللہ نے دنیا کی امامت عطا فرما دی۔ آج ہم مغلوبیت کے دور سے گزر رہے، اگر ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بشارات موجود ہیں، اللہ پھر غلبہ عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک بتاتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 139 وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو قسم اٹھائیں گے مجرم، مَا لَبِثُوا غَيْرَ السَّاعَةِ، کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے پلانز جس دنیا کے لیے بنائے، جب قیامت میں کھڑے ہوں گے مجرمین کیا لگے گا؟ ایک ساعت، ایک گھڑی گزار کر آئے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح وہ اوندھے چلا کرتے تھے دنیا میں۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، اور وہ جنہیں علم عطا کیا گیا اور ایمان کی دولت عطا ہوئی، وہ کہیں گے تقدیر الہی کے مطابق کہ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، تم جی اٹھے ہو، تم جی اٹھنے کے دن تک رہے ہو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق۔ اللہ نے جو فیصلہ فرمایا تھا قیامت کے برپا ہونے کا، اس کے مطابق جی اٹھنے کا دن تب تک رہے ہو۔ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، بس یہ ہے جی اٹھنے کا دن۔ مراد ہے کہ تمہیں موت دی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں کھڑا کر دیا۔ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم نہیں جانتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، بس اس دن نفع نہیں دے گی ان لوگوں کو ان کی معذرت جنہوں نے ظلم کیا، اور نہ انہیں توبہ کرنے کی کوئی اجازت اور
موقع ہوگا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقیناً ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے اس قرآن پاک میں ہر قسم کی مثالیں۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے بھی آئیں تو ضرور کافر کہیں گے کہ تم تو صرف جھوٹ بناتے ہو معاذ اللہ، یعنی میں نہ مانوں کی رٹ لگا رکھی، ان کو مان کر ہی نہیں دینا۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ فَاصْبِرْ، بس اے نبی علیہ السلام صبر کیجئے، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ کسی طور پر بھی آپ کی استقامت میں کمزوری پیدا نہ کریں۔ یہ مشرکین کو سنایا گیا، حضور تو استقامت کا مظاہرہ کریں گے، آپ کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین استقامت ہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ مشرکین اچھی طرح کان کھول کے سن لیں کہ تم اپنی فکر کرو، یہاں تو استقامت ہی استقامت اور صبر ہی صبر نظر آئے گا۔ الحمدللہ سورۃ الروم کا مطالعہ مکمل ہوا، اس کے بعد سورہ لقمان۔ حکیم لقمان عربوں کے ہاں بڑے مشہور تھے، ان کے بیٹے کو انہوں نے کچھ وصیتیں فرمائی اتنی قیمتی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقل فرمائی، اس نسبت سے سورت کا نام سورہ لقمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بیان ہے، جناب لقمان کی وصیتوں کا ذکر ہے، اور آخرت کا تذکرہ سورت کے آخر میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ سورہ لقمان کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت بھری کتاب یعنی قرآن پاک کی، ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ لگ رہا ہے نا البقرہ جیسی آیات، بالکل آپ صحیح پہنچے ہیں، مجھے بھی اندازہ تھا، تو قرآن پاک میں مضامین کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں ایک اہم نقطہ ہے، گانے باجے کے حوالے سے، موسیقی کے حوالے سے، غفلت کے حوالے سے، اور ڈوب جانا غفلتوں میں اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا اس حوالے سے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو غافل کر دینے والی باتیں خریدتا ہے تاکہ بے سمجھے اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ لوگ اسے ہنسی مذاق ٹھہرا دیتے ہیں اللہ کے راستے کو، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ پس منظر ہے نبی پاک علیہ السلام قرآن سنا رہے ہیں، لوگ متوجہ بھی ہوتے تھے، سننا بھی چاہتے تھے، اور وہ جو انکار بھی کرتے تھے، اس کی عربی اس قدر عمدہ ہے، کلام کا انداز اس قدر عمدہ ہے کہ وہ بھی اپریشیٹ بغیر رہتے نہیں تھے۔ نضر بن حارث مشرکین کے ایک سردار دشمن تھا اسلام کا، وہ گیا ہے اور قصے کہانی خرید کر لایا، اور ایک خوبصورت عورت کو جو گانے گاتی تھی اس کو لے کر آیا، اور اس نے متعین کیا کہ تم گانے کی محفل، رقص و سرور کی محفل لگاؤ تاکہ لوگ قرآن نہ سنیں، اس طرف جائیں، استغفر اللہ۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لہو الحدیث کے بارے میں 3 مرتبہ قسم اٹھا کر فرماتے، اس سے مراد غنا ہے، موسیقی، گانے باجے، اور لہو الحدیث اہل علم نے یہ بھی بیان فرمایا ہر وہ بات جو غافل کر دیتی ہے، کھیل تماشے بھی آج کل بہت کچھ ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی اپنے فرائض کو بھول جاتا ہے، واجبات کو بھول جاتا ہے، حقوق اللہ کو پامال کرتا ہے، حقوق العباد کو پامال کرتا ہے، اپنے نفس کے حقوق پامال کرتا ہے، دین کے تقاضوں کو پامال کرتا ہے، یہ ساری چیزیں لہو الحدیث کے ذیل میں آ جاتی ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں میڈیا کا کس قدر غلط استعمال ہمارے ہاں چل رہا ہے، یہ تو بڑا مبارک معاملہ ہے، کیو ٹی وی ہے، اللہ کا کلام ساری دنیا میں جا رہا ہے، اللہ کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم بھی اس میڈیم کو استعمال کر رہے ہیں الحمدللہ، اس سے کہ خیر کی دعوت کو پھیلانے کے لیے ہم اس میڈیم کو استعمال کرنا چاہیے، اور اس سارے میڈیم کو ہمیں مسلمان کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر کتنی غفلت کی باتیں جو ہے وہ غافل کر کے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات سے دور کر دینے کی باتیں، اور پھر دین دشمن قسم کے لوگ تو لگے ہوئے کہ کھیل تماشوں کے اندر، فلمیں ڈرامے ناچ گانوں کے اندر اور ان چیزوں میں اتنا ان کو مگن کر دو کہ ان کے پاس قرآن پاک کے لیے سننے کا ٹائم ہی نہ ہو اور حق کی طرف آنے کا ٹائم نہ ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس وقت بھی کوششیں ہوئی، ناکام ہوئی، آج بھی ہو رہی، ناکام ہوں گی، اللہ ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے، اور ان فلمیں ڈرامے ناچ گانے، یہ لہو الحدیث، یہ غافل کر دینے والی باتیں، یہ حق سے دور کر دینے والی باتیں، اللہ تعالیٰ ان سے اجتناب کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، اور جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ لیتا ہے، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنِهِ وَقْرًا، گویا اس کے کان کے اندر گرانی نہیں، بہرا پن آ گیا، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بس اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ یہ تو قرآن حکیم سے منہ موڑنے والے ہیں، ہم تو قرآن کریم کے ماننے والے ہیں، ابھی قرآن پاک کھلا ہوا ہے، من تو نہیں ہو جائے گا، پڑھیں گے نا انشاءاللہ، سمجھیں گے نا، کوشش کریں گے نا، قرآن کی مجالس میں آئیں گے نا، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ نے ستون کے بغیر آسمانوں کو بنایا کہ جنہیں تم دیکھتے ہو، ستون دکھائی نہیں دیتے، غیر مرئی ستون۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑوں کو جما دیا کہ تمہارے ساتھ زمین تمہیں لے کر جھک نہ جائے، ٹلٹ نہ ہو جائے، بیلنس کیا۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ نے اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے بارش کو برسایا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور ہم نے اس میں اگائے ہر قسم کے عمدہ جوڑے، میل فیمیل پیئر کا معاملہ نباتات میں بھی۔ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے، بس تم مجھے دکھاؤ کیا پیدا کیا انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہے۔ کوئی ہے جس سے کریشن کی ہو؟ کریشن کرنا تو دور کی بات ہے، کریشن یہ تخلیق کا دعویٰ بھی کسی نے نہیں کیا۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ دوسرا رکوع سورہ لقمان کا، حکیم لقمان عربوں میں بڑے مشہور تھے، ان کی حکمت کی باتیں بہت معروف تھیں۔ ایک رائے کہ کسی کے غلام تھے، نبی نہیں تھے، ایک رائے یہ بھی ہے کہ شاید کسی نبی کی تعلیم ان تک نہ پہنچی ہو، واللہ عالم۔ یہ آراء اہل علم نے بیان فرمائی ہیں، اور داخلی مضامین سورت کے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ایک سلیم الفطرت انسان تھے اور صحیح بات پر وہ گامزن تھے، اور ان کی وصیتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی اتنی پیاری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو نقل فرما دیا۔ ہم بھی جو والدین ہیں، ہماری وصیتیں اپنے بیٹوں کو کیا ہوتی، اگر تو ہوتی ہیں تو کیا ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی رہنمائی اس رکوع میں ہمارے سامنے جناب لقمان کی وصیتوں کے ذیل میں آئیں گی انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ حکمت بہت بڑی دولت ہے، البقرہ آیت 269 میں سے ذکر آیا، شعور کا پختہ ہو جانا، بندہ صحیح اور غلط میں تمیز کے قابل ہو جائے، اور اس شعور کے پختہ ہونے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ بندہ اپنے خالق کو پہچانے، اس کا شکر ادا کرے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر ادا کرتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جس نے ناشکری کی تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، تاپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے، ہماری شکر گزاری کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ اب وصیتوں کا بیان۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ سبحان اللہ، ذرا ایسے ہم اپنے بچوں کو کبھی پکاریں، بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ، اے میرے پیارے بیٹے۔ ہم کیسے پکار رہے ہوتے ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کرے وہ انداز کہ جو غلط ہوتا ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یقیناً سب سے بڑا ظلم ہے۔ بندہ اپنے آپ کو گرا دیتا ہے جب وہ مخلوق کو خالق کے برابر کرتا ہے، حالانکہ خود بھی مخلوق ہے، استغفر اللہ، اشرف المخلوقات ہے بندہ، تو ظلم ہے سب سے بڑا کیا؟ شرک، اللہ کی ذات میں، صفات میں، محبت میں، عبادت میں شریک کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، ہمیں شرک کی ہر شکل سے بچائے۔ اس کے بعد ماں باپ کا بیان، اور وہ نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کر لی۔ باپ بیٹے سے کہے کہ بھئی تم میرے ساتھ بھلا سلوک کرو، اچھی بات بھی نہ لگے، اور اولاد کو تو گڑ جانا چاہیے زمین میں کہ وہ دن آئے کہ ماں یا باپ کو یہ کہنا پڑے کہ تم میرے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ حکم دیتا ہے ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کا، تو ماں باپ کے بارے میں ایک ذکر اللہ نے نسبت اپنی طرف فرمائی۔ ارشاد ہوا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو تاکید کی اس کے ماں باپ کے بارے میں، مراد حسن سلوک کی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے سے اپنے بطن میں رکھا، اور 2 سال میں اس کے دودھ چھڑانے کا معاملہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا۔ سبحان اللہ، یہ حالت حمل کی شدت اور تکلیف یہ ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے، اور دودھ پلانے کی مدت کے دوران میں بچے پر ماں اپنا کو جس طرح انویسٹ کرتی ہے، اللہ اکبر، یہ محبت ماں باپ کے دل میں اللہ ڈالتا ہے، باپ کے دل میں شفقت اللہ ڈالتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی۔ الیہ المصیر، میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یاد رہے ماں باپ کے ساتھ گڑبڑ کرو تو شاید ماں باپ کچھ نہ کر سکے، اللہ تو پوچھے گا، اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ دونوں جہاد کریں تم سے، مراد تم پر زور ڈالیں، اللہ فرما رہے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات نہ ماننا۔ یہی بات سورہ عنکبوت میں بھی تفصیل سے آئی ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، ان کی وہ بات جو شرک اور کفر والی ہو یا شریعت کے خلاف ہو وہ تو نہیں مانی جائے گی، حسن سلوک کیا جائے گا۔ حسن سلوک تو ماں باپ اگر بالفرض کافر اور مشرک بھی ہوں، حسن سلوک کیا جائے گا، وہ
نہیں چھوڑنا. ہاں واتبع سبیل من اناب الی، اور پیروی کرنا اس کے راستے کی جس نے میری طرف رجوع کیا. اب اگر ماں باپ کفر شرک پر ہیں تو بعد میں بندہ کہیں صاحب ایمان لوگوں کے ساتھ تو جڑے گا. کہاں جڑے؟ جو اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی اس کے احکامات کی پاسداری کرنے والے، عمل کرنے والے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور تم اس کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرنے والا ہو، یعنی اللہ کے راستے پر چلنا ہے نیک بندوں کی پیروی کرتے ہوئے. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، بس میں تمہیں آگاہ کر دوں گا اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے تھے. اب وہ جناب لقمان کی وصیت ہے اپنے بیٹے کو، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، کہا وہ کسی سخت چٹان میں ہو یا آسمانوں کی بلندی میں یا زمین کی تہ میں پوشیدہ، اللہ اسے لے آئے گا. ان اللہ لطیف الخبیر، بے شک اللہ بہت باریک بھی ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے. یہ آخرت کے عقیدے کا تذکرہ آ گیا. ہر عمل محفوظ ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور ہدایات اور وصیتیں بیٹے کو، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم دینا. چھوٹے بچوں کو بھی سکھائیں یہ بدی ہے، یہ نیکی کرنی بھی اور نیکی کی دعوت دینی. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم دو، وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور بدی سے روکو. یہ امت اس کام کے لیے کھڑی کی گئی، اپنے بچوں اور بچیوں کو اپنے امت والے کام کے لیے کھڑا کرنا ہے. یہ سنڈریلا کی کہانیاں اور یہ فلاں اسپائڈر مین کی کہانیاں اور یہ اور اس طرح کے ورچوئل ورلڈ کے اندر ان کو پھیلا رہے ہیں. کیا پیدا ہو رہے ہیں؟ وہ فارمی انڈوں سے جو چوزے نکلتے ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. آج مشقت جھیلنے کے لیے قابل نہیں. ارے بیٹا تو امتی ہو، تمہیں امت کے لیے کھڑا ہونا ہے. تم نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو. جناب لقمان فرما رہے، میں تو ہمارے اعتبار سے بات کر رہا تھا، اپنے بچوں کو پکا سچا امتی بنانا ہے، بڑے مشن کے لیے ان کو تیار کرنا ہے. براڈ اپ ان کا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہو، تم نے امت والا کام کرنا ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو مصیبت تم پر آئے اس پر صبر کرو. خیر کی بات بیان کرو گے، شر سے روکنے کی کوشش کرو گے تو لوگوں کی طرف سے ریٹیلیشن تو آئے گی، جھیلو، برداشت کرو. ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. یہ وصیتیں جناب لقمان بیٹے کو کر رہے ہیں. ہم بھی دیکھیں اپنی اولاد کو ہم کیا سکھا رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں. اگلا بیان، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تم لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے اپنے منہ کو ٹیڑھا نہ کرو، رخسار کو ٹیڑھا نہ کرو، تکبر نہ کرو، اور زمین میں اتراتے ہوئے مت چلو. یعنی چہرے کے اثرات بھی تو تکبر کا اظہار کرتے مت کرو، اور اتراتے ہوئے مت چلو، تکبر نہ کرو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے کو، خود پسند شخص کو، اپنے آپ کو سمجھنے والے کو پسند نہیں فرماتا. بچوں کو بھی سکھائیں، I got the first position. No, الحمدللہ I got the first position. اللہ کا شکر ادا کرنے کی توجہ دلائیں، تکبر کا کوئی اظہار نہ ہو. یہ اولاد کو بھی سکھانا، خود بھی اس پر عمل کرنا ہے. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی رفتار میں میانہ روی رکھو، چلنے میں بھی، معاملات زندگی میں بھی اور مالی معاملات میں بھی اعتدال کا راستہ، اور اپنی آواز کو پست رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سے سب سے ناپسندیدہ آواز یقیناً گدھے کی آواز ہے. آج لوگوں نے سمجھ لیا کہیں آواز بلند کرنی ہو، پبلک اسپیچ ہو، لاؤڈ اسپیکر استعمال ہو تو بات الگ ہے. یہ جو ٹاک شوز ہوتے ہیں، ڈسکشن ہوتا ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، بحث مباحثہ ہوتا ہے، کچھ لوگ گلے پھاڑ کر چلانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کیا چلانا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب تو بتا رہی ہے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. تو کیا گدھے سے بڑھ کر ہم چلا سکتے؟ نہیں چلا سکتے بھائی. دلیل سے بات کرنی چاہیے. یہ چلانا کوئی فن یا دلیل نہیں ہے، اور اگر چلانا دلیل ہے تو سب سے زیادہ با دلیل کون ٹھہرا؟ گدھا. اور وہ تو اس کو تو ہم پسند بالکل نہیں کرتے. یہ ہدایات بڑی پیاری، یہ وصیتیں بڑی پیاری جناب لقمان کی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہماری اولاد کو بھی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ لوگوں تمہارے لیے مسخر کر دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر فرما دیا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ظاہری و پوشیدہ نعمتیں بھرپور عطا فرمائیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے. کوئی دلیل نہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں بحثیں کر رہے ہیں معاذ اللہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا تم اس کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. وہی قدیم گمراہی کئی مرتبہ ذکر آیا ہے.
اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا اس صورت میں بھی اگر شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو، معاذ اللہ، اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور جو جھکا دے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف، مراد سرنڈر ہو جائے، مسلم ہو جائے اور عمدگی کے ساتھ عمل کرے، بے شک اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا، وہ ہے اللہ کی ذات۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا لوٹنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے انجام کے اعتبار سے۔ معاف کیجئے گا، وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ، اور جو کفر کرے تو اس کا کفر اے نبی علیہ السلام آپ کو غمزدہ نہ کرے۔ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، انہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں ضرور بتا دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے، سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیں گے چند روز کا، پھر انہیں کھینچ لائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ اللہ اکبر۔ وَلَئِن سَأَلْتَم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو وہ یقیناً کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ فرما دیجئے تمام شکر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ بے نیاز ہے، آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، اور اگر ایسا ہو کہ زمین میں جو بھی درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، اللہ اکبر، اور سمندر اس کی سیاہی بن جائیں، اور اس کے بعد 7 سمندر اور بھی آ جائیں، تو بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ کی شان بہت بلند ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کا دوبارہ جی اٹھایا جانا ایک شخص کی طرح ہے۔ ایک کو پیدا کرنا، اس کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان۔ سارے انسانوں کو، ساری مخلوق کو ایک دفعہ پیدا کرنا، سارے انسانوں کو دوبارہ زندگی دینا، ایک ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کا زندگی اور موت کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ آسان۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ داخل فرماتا ہے رات کو دن میں اور دن کو داخل فرماتا ہے رات میں، اور اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، مراد کام پر لگا دیا تمہارے لیے۔ کل یجری الی اجل مسمى، ہر ایک چلتا رہے گا ایک مدت مقررہ تک کے لیے، پھر نظام درم بھرم ہوگا، قیامت برپا ہوگی۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ خوب اس سے واقف ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، یہ سے کہ اللہ تعالیٰ برحق ہے، اور یہ کہ وہ اس اللہ کے سوا جس کی پرستش کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند مرتبے والا، بہت بڑا ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ کشتی دریا میں چلتی ہے تاکہ وہ اللہ اے لوگوں تم کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں یقیناً ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر وہی واقعہ توحید فطرت میں موجود ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب موج ان پر سائبانوں کی طرح چھا جاتی مراد سمندر میں، تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اس کے لیے اپنی عبادت کو، اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ، پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف بچا لاتا ہے، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تو ان میں سے کچھ تو ہوتے ہیں جو میانہ روی پر ہوتے، معاملہ ٹھیک رکھتے، لیکن اکثر کا معاملہ کیا ہے؟ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا سوائے وہ جو عہد شکن ہے اور ناشکری کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کی آیت بتا رہی ہے جب سمندر میں کشتی پھنستی ہے یا ڈولنے لگتی ہے، لوگ ڈوبنے لگتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، قیامت کے دن بھی کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کام نہیں آئے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کے، ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، پس تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں بہت بڑا دھوکے باز شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ اس دنیا کے دھوکے سے بچائے اور کل کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی محنت گھرانوں میں ہو کہ اللہ ہمارے گھرانوں کو جنت میں جمع فرمائے۔
فرما دے اور کل کی ہولناکی سے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش نازل فرماتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحم میں یوٹرس میں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں موت پائے گا۔ یہ 5 بڑی بڑی باتیں اللہ کے علم غیب کے خزانوں میں سے، اس میں سے ایک بحث لوگ کرتے ہیں۔ بارش تو ہم بھی جان لیتے ہیں، رحم میں کیا ہم بھی جان لیتے ہیں، ارے بارش کے بخارات کہاں سے اٹھے، بادل کہاں بنے، کہاں پھٹے، کہاں بہے، تم نہیں جانتے۔ اور وہ جو بچہ ماں کے رحم میں ترتیب پا رہا ہے، نیک ہوگا بد ہوگا، رزق کتنا ہوگا، یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ تھوڑا بہت کہیں پتہ بھی چلا تو اللہ کے عطا کردہ علم کی بدولت، اصل بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے قیامت کے بارے میں، وہی بارش نازل فرماتا ہے، وہ جانتا ہے جو رحم میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اور کوئی نہیں جانتا کہ زمین میں اسے موت واقع ہوگی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ سورہ لقمان کی تکمیل ہوئی۔ آئیے مختصر ہم دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال طیب عطا فرما۔ اے اللہ ہر شر سے، فتنے سے، بیماری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام کی حالت پر زندہ رکھ، ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ پورے عالم انسانیت کو اے اللہ اس وبا سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔